الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ جس دور پہ ناداں تھی دنیا، جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، پر دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفہ دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ پاک دے گھر اندر جمع ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزت مآب محترم جناب حافظ انعام اللہ کنجائی صاحب اور اونا دے لخت جگر عبداللہ انعام صاحب، محسوس ہوندہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی وہ محنت کر رہے نے
اور انہاں دی اے محنت دنیا داری واسطے نہیں ہے، دنیا دی شہرت، دنیا دا مال نہیں ہے، صرف اور صرف اے محنت اس بات دی ہے کہ اللہ ساڈی آخرت بہتر کر دے، تاکہ ساڈی آخرت بہتر ہو جائے، اسی دنیا تو چلے جائیے، اکھاں بند کر جائیے، ایسے پوتے زمین تے لا جائیے کہ ساڈے واسطے نسلاں در نسلاں بخشش دیاں مغفرت دیاں دعاواں کردیاں رہن۔ تو میں خراج تحسین پیش کرنا کہ اللہ رب العالمین انہاں نوں تندرستی عطا فرمائے، انہاں دے علم اندر، عمل اندر برکتاں عطا فرمائے، اور مزید اللہ پاک انہاں دے کولوں دین دا کم لوے۔ درود و سلام ہون لا تعداد بے شمار ریت دے ذرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتریاں نالوں زیادہ، شبنم دے قطرات نالوں زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، درود سارے پڑھو، گج کے پڑھو ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ دوستو اس مختصر وقت دے اندر کوئی زیادہ لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کرنا چاہنا، دو چار باتاں کرنیاں نے، کچھ میں سوال کراں گا تواڈے کو، تسی اس دے اگر جواب صحیح دے سکدے ہو تو اپنے دل نوں ہی جواب دے لیا جی، اپنے آپ نوں ہی، یہی کافی ہو جائے گا۔ اور اس بات دی میں یاد دہانی کرانا چاہنا کہ ساڈی فکر، ساڈی سوچ، ساڈی کوشش دین واسطے کنی کو ہے اور دنیا واسطے کنی کو ہے۔ اس درس قرآن دا مقصد ہے، کوئی مشن ہے، تسی آئے ہو کچھ مقصد لے کے آئے ہو، تو حق بندا ہے وہ مقصد تانوں سمجھایا جائے، دسیا جائے۔ اے بات دل اندر رکھنی ہے، میری گفتگو ساری اندر کہ اسی مسلمان ہاں، کیڑی بات انچ رکھنی ہے کہ اسی مسلمان ہاں، اور جڑے جڑے میں کم دسنے نے کہ ساڈے اندر اسی وہ کم کر رہے ہیں، پھر اپنا گریبان اسی دیکھنا کہ مسلماناں والے کم ہے جی، اے ساڈیاں عادات مسلماناں والیاں ہے جی۔ اج گئے گزرے دور اندر ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ پریشان ہے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہے۔ میں بڑا سفر کیتا ہے، بڑی دور تک گیا، جس جگہ تے بھی پہنچیا ہے کوئی بزرگ ملیا ہے، انہیں اے دعا کرائی کہ صاحب بچیاں واسطے دعا کرو، اللہ بچیاں دے کوئی اچھے رشتے سانوں عطا کر دے کہ جس وجہ تو ساڈیاں بچیاں گھر اندر سخی رہن، انہاں نوں کوئی دکھ نہ پہنچے۔ انج کہہ لو جس دی بیٹی دکھی ہے نا تو اس بندے دا سارا جگ ہی دکھی ہے، اس بندے نو کوئی مال دی ضرورت نہیں، کوئی دنیا دی ضرورت نہیں، جس دے گھر اندر بیٹی دکھی ہے۔ کوئی بندہ اپنی بیٹی دا دکھ سنائے گا، کوئی بندے اپنی اولاد دا دکھ سنان گے، قاری صاحب اولاد کہنے چ نہیں آندی، بات نہیں مانتی، غصہ کر جاندی ہے، لڑ پیندی اگوں۔ کئی باپ میں ویکھے نے، سچی بات ہے، وہ بچارے کہندے نے میرا پتر بڑا ڈاڈا ہے، میرا پتر بڑا غصے والا ہے، میرا پتر نا شروع تو ہی انجدا ہے، بڑا اکھڑ مزاج ہے، میں غصہ کر جاندا ہے۔ تو میں نہیں کدی اپنے پتر نو اینی بہتی گل کیتی، مینوں ویسے ڈر لگدا کہ پتر میں کوئی غصہ نہ کر جے، نس نہ جائے کرو، دوڑ نہ جائے کیتے۔ اے ساڈے معاشرے دیاں باتاں نے، یہ کیوں بنی ہے بھی دساں گا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ مختصر وقت اندر۔ پھر بندہ کوئی پریشان ہے، کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، قاری صاحب کاروبار نہیں ہے، دعا کرو اللہ کوئی کاروبار بحالی پیدا کر دے۔ پیر صاحب دعا فرماؤ اللہ میرا کاروبار چلا دے، میں بڑا بے روزگار ہو گیا۔ کوئی بندہ ساری رات بے قراری اندر گزار دیندا ہے، نیند نہیں آندی، بیماری نے اتنا گھیر لیا ہے، کسی نو شوگر دا مسئلہ ہے، کسی نو کوئی ٹی وی دا مسئلہ ہے، کھانسی بیچارہ ساری رات کردا رہ جاندا ہے، اینی کھانسی کردا کہ اولاد بھی بعض دفعہ تنگ آ جاندی ہے کہ بابا کھنگدا ہی رہندا ہے۔ خیر انسان پریشان ہے، کوئی بندہ اس وجہ تو پریشان ہو جاندہ ہے، حالات ٹھیک نہیں، قرضہ لے لیا، سر تے قرضہ چڑھ گیا، قرضے والے لوگ آ رہے نے، بہت پریشانی دا معاملہ بن رہا ہے۔ اے لاک ڈاؤن ہویا، کتنے لوگاں دے حالات خراب ہوئے نے۔ ہن بھی موجودہ دور اندر
ہر بندہ کوئی عمران خان نو برا کہہ رہا، کوئی نواز شریف نو برا کہہ رہا، کوئی کس نو چور کہہ رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے نو چور کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ بھی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میرے اعمال کیسے نے۔ جو میں بات دسنا چاہنا، اے سارے دکھ، بچیاں دے دکھ، اولاد دے دکھ، کاروبار دے دکھ، بیماری دے دکھ، اے سارے کندے واسطے نے؟ اے دنیا واسطے دکھ نے۔ میرا موضوع ہے کہ دین واسطے اسی اپنا آپ کی پیش کیتا ہے، کی قربان کیتا۔ کیڑا ایڈا خوش قسمت بندہ ہے جیڑا کہے مینوں دین واسطے دکھ ملے نے، دین واسطے تکلیفاں ملیاں نے، دین واسطے پریشانیاں ملیاں نے۔ اسی دین تے چلے ہی نہیں ہاں، اسی مسلمان ہاں، سانوں پتہ نہیں غسل جنابت دا طریقہ کی ہے۔ دکھ والی بات ہے، اسی کدی اپنے بچیاں نوں دسیا تک نہیں ہے، اپنیاں بیویاں نوں نہیں کدی دسیا، بیویاں نوں کدے نہیں پوچھیا غسل دا طریقہ کی ہے، غسل جنابت کینوں کہندے نے۔ ایتھے بھی بچیاں پڑھ دیاں نے، میرے مدرسے بھی بچیاں پڑھ رہیاں نے، جوان بچیاں نے۔ میرے گھر دے نے مینوں دسیا کہ میں پوچھیا بچیاں نوں کہ غسل دا طریقہ دسو کی ہے، کسے بچی نوں غسل دا طریقہ نہیں آیا۔ انہاں دیاں ماواں نوں بلایا گیا، پوچھا گیا بھئی غسل دا طریقہ دسو کی ہے۔ ماواں کہن لگیاں سانوں تو پتہ ہی نہیں، نہا لئی دا بس وقت پاس کر لئی دا، پتہ ہی نہیں غسل دا طریقہ کی ہے ایسی کون آ؟ مسلمان، بولو کون آ؟ اے مسلمان والی بات دل چ رکھنی ہے، پھر بات سمجھ آئے گی صحیح ہے۔ ایسی مسلمان ہاں لیکن غسل دا طریقہ نہیں، سانوں وضو دا طریقہ نہیں آندا۔ وضو کرنے سی پیو دادے والا، دادے نوں ویکھیا وضو کردے نوں، باپ نوں وضو کردے نوں دیکھیا، سانوں اس بات دا نہیں پتا، پرفیکٹ نہیں پتا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو دا طریقہ کی سی۔ بس بناوٹی نماز پڑھی جا رہے ہیں، 20 سال تو 30 سال تو 40 سال تو بناوٹی نماز پڑھی جا رہے، سجدہ رکوع قیام پتہ پیو دادے کردے رہے نے، قاری صاحب بھی انج کردے نے، اے نہیں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیتا ہے ایسی مسلمان۔ 20 سال ہو گئے نمازی، 40 سال دے نمازی، 50 سال دے نمازی، اللہ دی قسم نماز دا ترجمہ نہیں آندا، ہے ایسی مسلمان۔ دکھ والی بات ہے، کوئی مسائل دی بات آ جائے، کوئی فرقے دی بات آ جائے، اسی لڑ پئی دا، جھگڑا کر لئی دا، بھئی میں سنی ہاں، میں وہابی ہاں، لیکن دین دا پتہ تک نہیں ہے، نماز دا ترجمہ نہیں، سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں، اذان دا ترجمہ نہیں۔ اوے اسی اللہ اللہ کرنے، ایک بندہ کہن لگا نعوذ باللہ، چلو میں کی دسنی ہوں دی بات، خیر میں دس دینا تانوں، لفظ اللہ اسی بولی دا ہے اللہ، بولو اللہ، دل نو ٹھنڈ پیندی ہے، یقین کرو۔ سانوں اس بات دا نہیں پتا کہ لفظ اللہ دا مطلب کی ہے، اس دا ترجمہ کی کدی سوچیا تک نہیں ہے اسی مسلمان۔ اور اسی طرح اسی مسلمانہ دے گھر چ پیدا ہوئے ہاں، لیکن سانوں کدی نہیں پتا باپ فوت ہو گیا ہے، ہن باپ نو غسل دینا ہے، اے نہیں پتا غسل کیویں دینا ہے۔ غسل واسطے اسی علماء نو تلاش کریدا، مسجد دا مولوی لبی دا، کوئی مولوی لبے تاکہ غسل دے، اسی بابے دے نیڑے نہیں جائیدا ڈردیاں، کہندے نے خوف آندا ہے، مینوں نیند نہیں آئے گی، رات ڈر لگدا رہے گا۔ کئی دوست گلاں کردے نے، یار میں میت نو غسل دیتا، میں کول کھلوتا سی، مینوں کئی دن نیند نہیں آئی، ڈردا رہا میں۔ باپ دی میت ہے، جنازہ باپ دا پیا ہے، میت لاشا پیا ہے، تے پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے کہ باپ نو میں غسل کس طرح دینا جے، ہے ایسی مسلمان۔ دوستو اے لمحہ فکریہ جے، اے کدوں فکر کرنی اسی بس لوگاں نو برے ہی کہنا ہے، اسی وہابی سنی والا رولا پانا، بس دین نو نہیں سمجھنا۔ کدوں سمجھنا دین نو؟ کدوں وقت آئے گا دین نو سمجھن دا؟ بوڑھے ہو چلے اسی، زندگیاں گزر چکیاں نے، لیکن پھر بھی وہابی سنی والا رولا۔ وہ لوگوں دین نو سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ دنیا تو چلے گیا ہے، جنازہ سامنے پیا ہے، ہن علماء نو دیکھیا جا رہا، عالم دا انتخاب کیتا جا رہا، قاری صاحب نو بلایا جا رہا، قاری صاحب جنازہ پڑھاؤ۔ اولاد کھڑی ہے، 2 بیٹے 4 بیٹے 5 بیٹے جنازے اندر شریک نے، کسی ایک بیٹے نو دعا نہیں آندی کہ میں اپنے باپ واسطے دعا کر لواں، ہے ایسی مسلمان۔ بھائیو غصہ نہ کریا جے، اے بات حقیقت دے مبنی نے، سانو دین دا نہیں پتا، اسی دین تو بہت دور چلے جا چکے ہیں۔
صرف ساڈیاں زباناں تے نام رہ گیا اللہ معاف کر دی، استغفر اللہ جی اللہ معاف کر دی۔ کدی اسی اللہ دے کولوں معافی منگی نہ دلوں کہ سبحان اللہ قاری صاحب اللہ دا ذکر بیان کر رہے سن، میرے دل اندر بھی بڑی ایک پیاری بات ہے، حدیث میں 2 دن پہلے پڑھ رہا سا کہ اللہ پاک بندے نہ کنا پیار کردے نے، کتنی محبت کردے نے، انسان تو اللہ نہ کنا کو پیار کیتا ہے۔ کدی اللہ نہ کلیاں بہ کے گلاں نہیں کیتیاں، کدی راتاں نوں اٹھ کے، کدی نماز تو علاوہ ہور ٹائم تے مسجد اندر آ کے اپنے رب نہ کدی دکھی نہیں سنائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دا پیار دساں، میرے دین جاگی بات کہ جیڑا بندہ رات نو سوندا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ رات کسے ویلے جاگ آ جائے او اینا جملہ پڑھ لے ہن میرے رب دا پیار ویکھیا جے، صرف اینا پڑھ لوے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر پڑھ لے نا رب اغفر لی، اللہ پاک فرماندے نے جا میرا بندہ میں تینوں معاف کرتا ہے۔ اے میرے رب تعالیٰ دا پیار ہے، حالی نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیتا، اپنے بستر تے لیٹیا وے، انسان تو اللہ نہ کنا کوئی پیار کیتا ہے تو مسلمان آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے تو واقف نہیں ہے، اہل بیت دے گھرانے تو واقف نہیں، اہل بیت کون نے؟ آپ دی ازواج مطہرات دے نام نہیں آندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں دا نہیں تینوں پتا کنیاں بیٹیاں نے، بیٹیاں دے نام کی نہیں، آپ دے بیٹیاں دے نام کی نے؟ ہے سی مسلمان آ، کلمہ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، لیکن اسی نہیں شعور رکھ دے، توجہ نہیں دیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو اے وقت بار بار نہیں آنا، اے زندگی مختصر زندگی ہے، دین نو سمجھو۔ آئیے ذرا میں اپنی بات اگے چلاواں، پھر بات کو سمجھ آئے۔ توجہ فرماؤ، میرے تو سندے پیارے میں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، درود کھول کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو اللہ پاک نے پیارے قرآن مجید اندر اس بات اعلان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا لوگو تواڈے اندر اسی ایک ایسا ہیرا بھیجیا وے، ایسا لال بھیجیا وے، ایسا راج دلارا بھیجیا وے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی نو فکر رہندی تے ہر ویلے اپنی امت دی فکر رہندی وے، ہر ویلے اپنی امت دے غم اندر پریشان رہندے نے۔ او لوگو تسی دین نو سمجھیا ہی کوئی نہیں ہے، او دین دیاں قربانیاں نو نہیں سمجھیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او میرے تیرے واسطے، میری خوشی واسطے، تیری خوشی واسطے کنیاں قربانیاں دتیاں نے۔ او کیتے میرے محبوب پیغمبر دے دندان مبارک شہید کیتے گئے نے، او کادے واسطے؟ دین واسطے کیتے گئے نے۔ او پایا تو دس دین واسطے کی کیتا وے، تو اپنا آپ کنا کو قربان کیتا وے؟ کیتے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے اندر صافہ پا کے کھچیا چھا رہا وے، پھر بھی میرے محبوب پیغمبر غصہ نہیں کر دے، کندے واسطے؟ تیرے واسطے، میرے واسطے۔ جے میں ہی غصہ کر گیا تے میری امت غصہ ہور کر جائے گی نا۔ اور لوگو ساڈا غصہ کدھر رہ گیا؟ ساڈا غصہ تے اتنا زیادہ ہو گیا، پھوپھی چاچی چاچا ماما رشتہ نہ دوے اسی بلانا ہی چھڑ دینے ہاں، اسی بلانا چھڑ دیدا ہے۔ شیخ صاحب جاندے نے رشتے کتھے بنے، تانوں ہی پتہ ہے آسمانہ تے ڈوریاں بنیاں نے، آسمانہ تے جوڑیاں بنیاں نے، لیکن اس سے باوجود اسی بولنا چھڑ دیدا ہے۔ مینوں مامے نے رشتہ نہیں دیتا، چاچے نے رشتہ نہیں دیتا، انہاں باتاں دی ساڈے معاشرے 'چ ضرورت ہے۔
اسی بولنا چھڑ دئی دا اور نہ یارو نہ بھائیو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دین واسطے کنیاں تکلیفاں آئیاں نے پر میرے تیرے کو کوئی تکلیف نہیں چھے پہنچی سانو کلمہ ملیا ماں دی گود اندر ملیا لا الہ پڑھیا ماں دی گود اندر پڑھیا اللہ دا نام لیا ماں دی گود اندر پڑھیا ساڈے تے کوئی پریشر نہیں کوئی دباؤ نہیں ہے ایتھے تسی آئے کسی دا کوئی پریشر نہیں انڈیا اندر ویکھ لو مسلمانہ تے کتنا ظلم کیتا جا رہا برما اندر کشمیر اندر لیکن لوگوں ساڈے تے کوئی ظلم نہیں کوئی زیادتی نہیں ہے پھر بھی اسی اللہ دے کار نہیں آنے پھر بھی 5 نمازاں نہیں پڑھ دے ان میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کنیاں تکلیفاں پہنچیاں نے دین واسطے کیتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو بازار دے اندر طلاقاں دتیاں جا رہیاں نے کادے واسطے لا الہ بولو الا اللہ لا الہ الا اللہ دی خاطر او یارو دین دی خاطر تکلیفاں آئیاں نے او دین دی خاطر میرے آقا دیاں بیٹیاں نو بازار اندر طلاقاں دتیاں گئیاں نے اج تیری بیٹی نو کوئی طلاق دے دوے تو کہنا میرا معاشرے اندر جینا ہی محال ہو چکیا وے میرا تے جینا ہی مر چکیا وے میں جی نہیں سکنا او یارو میرے آقا دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں کادے واسطے دین واسطے پر مسلمانہ تینوں کوئی تکلیفاں نہیں آئیاں دین واسطے پھر بھی تو دین تو اتنا دور ہو چکیا میں میرے محبوب پیغمبر تے تیرے واسطے دعاواں کر دے رہے نے کلیاں بیٹھ کے دعاواں کر دے رہے یاراں چ بیٹھ کے دعاواں کر دے رہے غاراں چ بیٹھ کے دعاواں کر دے رہے اللہ میری امت دی خیر ہو جاوے تے تو کدی کلیاں بیٹھ کے درود پڑھیا میرے آقا تے اللہ اکبر کبیرہ او کدے منگتے دعاواں بے کے یاران دے وچ کدے روندے کلے جا کے غاران دے وچ کدے منگتے دعاواں بے کے یاران دے وچ کدے روندے کلے جا کے غاران دے وچ او کتنا احساس امت دا سی پیرنو ساری عمر رب نو مناوندا گیا لوگو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تیرے واسطے انیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے اور تو نبی پاک دے گھرانے نو نہیں جاننا آپ دیاں بیٹیاں دے نام نہیں یاد کر سکنا آپ دے بیٹیاں دے نام نہیں یاد کر سکنا او تو قرآن نو نہیں سمجھ سکیاں حدیث نو نہیں سمجھ سکیاں تو اپنے بچیاں نو کدے خود نماز دا ترجمہ نہیں پڑھا سکیاں اپنے بچیاں نو خود اپنی زبان نال چھوٹیاں چھوٹیاں ننیاں منیاں صورتاں نہیں پڑھا سکیاں ہے مسلمان کرانہ مسلمانہ داوے لیکن ساڑھے اندر قرآن دیاں تلاوتاں ختم ہو گئیاں مہینے گزر گئے یارو سال گزر گئے نے قرآن کھولنا کدے نصیب نہیں قرآن پڑھنا کدے نصیب نہیں ہے ایسی مسلمان سنیے کائنات دے لوگو میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ذرا کھل کے پڑھ لو قدرت دے شاہکار محمد صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونڈیا جس نے پیار خزانہ اسی تے نفرتاں ونڈی دیاں رشتے داراں نفرتاں ونڈی دیاں او ونڈیا جس نے پیار خزانہ مولیا جس نے اے سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم او نسیا کفر تے شرک مکالا او چار چوفیرے ہویا اجالا جی آگے آ سونی صورت والا صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کائنات دے لوگو میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غم اٹھایا آپ نے میرے تیرے واسطے، دین واسطے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندر موجود نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دا چاچا دنیا تو چلے جاندا، آپ دی زوجہ محترمہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو چلے جاندیاں نے۔ ان مکے اندر کوئی ساتھ نہیں رہ گیا۔ مکے دے مشرک میرے آقا نو پریشان کر دے بے نے، اینا پریشان کر رہے نے۔ میں پڑھیا وے الرحیق المختوم دی اندر ایک ظالم نے سر مٹی دی مٹھ پڑی ہے، میرے محبوب دے مبارک سر اندر سٹ دیندا وے۔ او یارو میرے آقا نے تکلیفاں میرے تیرے واسطے اٹھائیاں نے، پر مسلمانہ تو دین واسطے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، تو دین واسطے کنا کو قربان کیتا وے۔ تو کدی تہجد تینوں پڑھن دا موقع نہیں ملدا، کدی نماز پڑھن دا تینوں موقع نہیں ملدا۔ میرے آقا نو مکے والیاں نے بڑا پریشان کیتا۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف ول رخ کر لیندے نے۔ طائف اندر گئے نے، تیری بستی اندر کوئی بڑے وڈیرا آ جاوے، کوئی بڑا عالم آ جاوے، تو پھلا دیا پتیاں نشاور کرنا میں۔ او یارو میرے آقا کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف اندر گئے نے۔ اونا طائف والیاں نو جس ویلے میرے آقا نے دعوت دیتی لا الہ الا اللہ، طائف والیاں نے میرے محبوب پیغمبر دا استقبال کس طرح کیتا؟ انہاں نے میرے آقا نو پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ میرے آقا دا جسم لہو لہان ہو جاندا وے، آپ دے دونوں جوتے مبارک لہو نال تر ہو جاندے نے۔ او یارو آقا دے واسطے تکلیفاں اٹھائیاں نے، دین واسطے اٹھائیاں نے، میرے تیرے واسطے تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آقا جی اللہ دے حضور دعا کر دے، وہ اللہ تہاڈی دعا رد نہیں کرن گے، انہاں واسطے بدعا کر دے۔ وہ فرشتے آ گئے، آقا جی سانو حکم کرو، آرڈر کرو، اسی انہاں دی بستی دا نام و نشان ختم کر دواں گے۔ لیکن میرے آقا نے بدعا نہیں ہو دیتی، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔